گاڑی میری دکان کے سامنے آ کر رکی۔ میں جو دکان کا سامان لکھنے میں مصروف تھا، چونک کر سامنے گاڑی کی طرف دیکھا۔ گاڑی سے دو آدمی اترے تھے۔ گاڑی کے دروازے بند کر کے دونوں دکان میں آ گئے۔ میں بھی اطمینان کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے اونچی آواز میں السلام علیکم کہا، جس کا جواب میں نے بھی خوش دلی سے ادا کیا۔ دونوں نے باری باری مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے انہیں سامنے پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کو کہا۔ دونوں جب بیٹھ چکے تو میں نے ان سے حال احوال دریافت کیا اور سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگا، کیونکہ دونوں میرے لیے اجنبی تھے اور میں ان کے آنے کے مقصد سے ناواقف تھا۔ محترم، آپ بھلر صاحب ہیں جو عملیات کا کام کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے کھنگار کر کہا۔ جی جی، حکم کریں، میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ محترم، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاس ہی کے علاقے امی پور سے آئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی 20-25 دن سے ٹھیک نہیں ہے۔ سارا دن خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ کھانا کبھی کھا لیتی ہے، کبھی نہیں کھاتی۔ نہانا، کپڑے بدلنا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ رات کو اکیلے چارپائی پہ سونے سے ڈرتی ہے۔ اس کی اس طرح کے رویے سے پریشان ہو کر ہم نے کچھ عملیات کرنے والوں سے رابطہ کیا تھا، مگر کچھ نہیں بنا، الٹا اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ کافی لوگ آئے، کسی نے کچھ بتایا تو کسی نے کچھ۔ کافی لوگوں نے حاضر کرنے کی کوشش بھی کی، مگر حاضر نہ ہوئے۔ جس نے جو بتایا ہم نے وہی کیا، مگر سب بے اثر رہا۔ اب تو یہ عالم ہے کہ رات کو نیند میں ڈر کر شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ ہم لوگ بے حد پریشان ہیں۔ ہمارے کسی جاننے والے کو آپ کے بارے میں پتہ تھا، اس نے آپ سے ملنے کا مشورہ دیا، تبھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور ان سے ان کی بیٹی کا نام وغیرہ پوچھ کے حساب کرنے لگا۔ حساب پہ واضح اعصابی اثر نظر آ رہا تھا، اور جو کچھ اس بندے نے بتایا تھا وہ بھی اعصابی اثر کی گواہی دیتا تھا۔ یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اعصابی اثر ہے۔ آپ لے چلیں اپنے گھر، میں نے کہا۔ جی چلیں آپ، ہم اس لیے تو آئے ہیں، ایک نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں گاڑی میں بیٹھے امی پور کی طرف جا رہے تھے۔ تقریباً 40 منٹ بعد میں ان کے گھر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد دو عورتیں ایک لڑکی کو لے کر اندر داخل ہوئیں اور میرے سامنے پڑی کرسی پہ لڑکی کو بٹھا دیا۔ میں نے لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا۔ لڑکی کی آنکھیں لال انگارہ کی طرح سرخ تھیں اور سوجی ہوئی تھیں۔ یہ واضح نشانی تھی کہ یہ معاملہ آصف کا ہی ہے۔ میں نے دونوں عورتیں جو لڑکی کے ساتھ ہی کھڑی تھیں کو پیچھے ہٹ جانے کو کہا۔ دونوں عورتیں ان دونوں آدمیوں کی طرف ہو گئیں جو پاس رکھی چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا جو سپاٹ چہرے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ محترم، یہ معاملہ آصف کا ہے، مجھے پڑھ کر حاضری کرنی ہوگی۔ آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں؟ میں نے دونوں آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی جو مرضی کریں، مگر ہماری بچی کی اس معاملے سے جان چھڑا دیں، ان میں سے ایک آدمی بولا۔ میں نے اسے ہلدی اور ایک گلاس پانی لانے کو کہا، جو کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت فوراً لے آئی۔ میں نے گلاس نیچے رکھ دیا اور ہلدی پہ کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ہلدی گول دائرے کی صورت میں جس کرسی پہ لڑکی بیٹھی تھی اس کے گرد ڈال دی۔ لڑکی کے گرد میں نے حصار کر دیا تھا۔ میں واپس اپنی جگہ بیٹھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اللہ کو یاد کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ چلتا بن یہاں سے، اس کام سے باز رہ، ورنہ انجام تیرا اچھا نہ ہوگا۔ لڑکی نے اونچی آواز میں مگر بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں نے لڑکی کی بات کو نظر انداز کر کے پڑھنا جاری رکھا۔ لڑکی نے بڑی مطمئن انداز میں سر پیچھے کرسی سے ٹکا کر
چھت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا۔ میری نظریں بدستور لڑکی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد ہی لڑکی کے چہرے پر ناگواری چھانے لگی۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے پہ غصے کے اثرات چھانے لگے۔ اس نے یکدم آنکھیں سکیڑیں اور دونوں ہاتھ زور سے اپنے گھٹنوں پہ مارے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ بند کر پڑھنا، لڑکی نے زور سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ آواز کافی اونچی تھی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پڑھنا جاری رکھا۔ لڑکی کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے غصے سے عجیب عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ لڑکی نے کئی بار اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی۔ اس نے کرسی پہ اچھلنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے لڑکی کے گھر والوں کی طرف دیکھا۔ وہ بیچارے صدمے سے لگ رہے تھے۔ میں نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھے رہنے اور لڑکی کی طرف نہ آنے کا اشارہ کیا اور پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ لڑکی کا غصہ اب تکلیف میں تبدیل ہو رہا تھا۔ بس کر پڑھنا، جانے دے مجھے، اچانک لڑکی نے تکلیف بھرے انداز میں کہا۔ مگر میں نے پڑھنا بس نہیں کیا۔ مجھے بدر بھائی کی بتائی بات یاد تھی کہ عمل کو روک دینا پڑھنے والے اور مریض دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ میں نے لڑکی کی اچھل کود کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ لڑکی اب منت باستوں پہ آ گئی تھی۔ میری پڑھائی پوری ہو چکی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے خاموش ہوتے ہی لڑکی نے یکدم اپنے ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر رکھ کر سر جھکا دیا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آنے کا مقصد بتا، میں نے کچھ لمحے رک کر اونچی آواز میں کہا۔ میں نہیں آیا، یہ آئی تھی میرے پاس، لڑکی نے نڈھال لہجے سے جواب دیا۔ کہاں آئی تھی؟ میں نے سخت انداز میں کہا۔ ہماری کھوئی کے پاس۔ اس نے وہاں آ کے کنکر پھینکے تھے۔ مجھے پسند نہ آیا اس کا ایسا کرنا۔ آواز میں کمزوری کا عنصر تھا۔ اب تو جا رہا ہے یا میں خود تجھے بھیجوں؟ میں نے لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا۔ تیرا حصار مجھے باندھے ہے ورنہ جو تو نے پڑھا میں کب کا بھاگ چکا ہوتا۔ لڑکی کی آواز میں شکست واضح تھی۔ میں نے پانی سے بھرا نیچے رکھا گلاس اٹھایا اور ہلدی سے بنے دائرے پہ گرا دیا۔ ایک لمحے بعد ہی لڑکی کے جسم کو جھٹکا لگا اور لڑکی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے لڑکی کے گھر والوں کو لڑکی کو اٹھا کر چارپائی پہ لٹانے کو کہا اور ایک گلاس پانی اور کاغذ پنسل لانے کو کہا۔ ان میں سے ایک آدمی نے لڑکی کو اٹھا کر چارپائی پہ لٹا دیا۔ لڑکی آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑی تھی۔ مجھے گلاس پانی کا دیا گیا اور جس پہ میں نے کچھ دم کر دیا اور وہ پانی لڑکی کے منہ میں ڈالنے اور اس کا چھینٹا لڑکی کے چہرے پہ مارنے کو کہا اور تعویذ لکھنے لگا۔ میں تعویذ لکھ کر ہٹا۔ لڑکی اتنی دیر میں اپنے ہوش میں آ چکی تھی۔ میں نے لڑکی سے کچھ باتیں کی اور کچھ ضروری احتیاط بتائیں اور ان دونوں آدمیوں کو واپس چلنے کا کہا اور دعائیں سمیٹتا ان دو آدمیوں کے ہمراہ وہاں سے واپسی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوا یوں تھا کہ وہ لڑکی اپنی خالہ کے گھر گئی تھی جو ساتھ کے گاؤں رہتی تھی۔ ان کی زمینوں میں آموں کے کچھ درخت تھے اور وہاں ایک کافی پرانا خشک کنواں تھا جو آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا، مگر وہاں رہائش تھی۔ اپنی دو کزن کے ہمراہ آموں کے درخت کے پاس جا کے کنویں میں جھانکتے ہوئے اس نے کچھ کنکر اس میں پھینکے تھے اور اس میں تھوکا بھی تھا۔ گھر کیسے واپس آئی تھی تب سے لے کر آج تک کچھ اسے صحیح طرح یاد نہ تھا۔